صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کا انشاءاللہ عز و جل ہم باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سے کریں گے۔ کلام بھی شامل کیا جائے گا، مبلغین کی گفتگو بھی ہوگی۔ سلسلے کا ٹاپک آج میں عرض کرتا چلوں، سلسلے کا ٹاپک ہے کرنے والے کام۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، جس کی بدولت انسان اگر تھوڑی سی غور و فکر کی طرف توجہ کرے اور پھر کچھ سیکھنے کے لیے آگے بڑھتا رہے تو وہ اپنے اسکلز کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا رہتا ہے، اور یہ صلاحیتیں اگر کرنے والے کاموں میں صرف کی جائیں تو یقیناً ترقی، خوشحالی انسان کا مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت شامل حال رہے تو انسان کے بگڑے ہوئے حالات بھی بدل جاتے ہیں، وہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ انسان کی اپنی بھی ایفرٹ اور رب العالمین جل وعلا کا کرم یقیناً پہلا آسرا، پہلا سبب تو وہی ہے جو بندے کو اس کے زوال سے عروج کی طرف لے کر آتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ کرنے والے کام کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور انسان کی اپنی ایفرٹ کس حد تک کن کاموں میں ہونی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل آج یہ ساری باتیں کوشش کریں گے ہم سلسلے میں شامل رہیں اور گفتگو میں ان کو ہم ایڈ کریں۔ ابھی رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اور عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام سے
اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید سے ہم نے سورہ ملک کی آیات بینات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس مبارک سورت کا کچھ تعارف اور اس کے مضامین سماعت کرتے ہیں۔ سورہ ملک یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی سورت کہلائے گی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ اس کا نام سورہ ملک اور دیگر بھی اس کے نام بیان کیے گئے اور ان کی وجوہات جو بیان کی گئیں اس کے بارے میں تفسیر صراط الجنان میں لکھا گیا۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارکہ ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی، عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے مختلف نام ہیں اور زیادہ جو مشہور ہے وہ سورہ ملک یا تبارک کی صورت، جو عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارے پاک و ہند وغیرہ میں۔ اللہ رب العالمین اس صورت کو ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے مضامین کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرنا یہ یقیناً برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ مزید نور علی نور ہے کہ بندہ اپنے رب کے کلام کو سمجھ رہا ہے، اس کے رب نے اس سے کیا کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اگر رب کے فرمان کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کے کئی فضائل بیان کیے گئے، آئیے کچھ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نادانستہ طور پر ایک قبر پر خیمہ لگایا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دلانے والی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ آئیے اس کے مضامین کچھ سنتے ہیں۔ اس سورت کے مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت کے مضامین میں یہ باتیں بھی بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، انہیں ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ نیز اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ مغفرت پانے والوں اور عظیم اجر سے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے سرفراز ہونے والوں میں
ہمیں قبول فرمائے، ہمیں شامل فرمائے۔ یقیناً اس کا ذریعہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن کریم پڑھنے کی عادت بنائیے، کم از کم 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تفسیر صراط الجنان بہت آسان پیرائے میں لکھی گئی ہے، 3 آیات اگر اسے پڑھ لیں گے، تھوڑا سا وقت تو نکالنا پڑے گا، لیکن جس طرح ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کرنے والے کام، تو یہ کرنے والے کاموں میں ایک انتہائی بہترین کام ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے مثبت اثرات ہم اپنی زندگی میں، پڑھنے والا اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ ابھی پڑھتے ہیں سلسلے میں کلام کی جانب۔ عدنان بھائی صاحب نے تلاوت سنی تھی، انشاءاللہ عز و جل کلام بھی انہی سے سنیں گے۔ مبلغین بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ رکن شورا مولانا ابو ماجد شاہد الطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ گفتگو کے سیشن میں ضرور آپ سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے، اکتساب کریں گے، فیض حاصل کریں گے۔ مولانا آصف اقبال مدنی یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل، ان سے بھی گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی بلا تاخیر کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جميع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، کئی صلوا علیہ وآلہ، کئی صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کئی صلوا علیہ وآلہ، کئی صلوا علیہ وآلہ،
ہونا تھا دل عزیز تجھے اشک شکیدہ ہونا تھا ہلال ایسے نہ بنتا کہ ماغ کامل کو ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماغ کامل کو سلام اب روئے شام خمیدہ ہونا تھا سلام اب روئے شام خمیدہ ہونا تھا سلام اب روئے شام خمیدہ ہونا تھا ٹپک ترنگے جنوں میں عشق شاہ میں ہر گل سے ٹپک ترنگے جنوں عشق شاہ میں ہر گل سے گے بہار کو نشتر رسیدہ ہونا تھا گے بہار کو نشتر رسیدہ ہونا تھا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا آسمان کو یوں سرکشی ہونا تھا حضور خواہ کہ مدینہ خمیدہ ہونا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھا گیا. رب العالمین اس کلام کی بھی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سننا دلوں میں عشق رسالت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اسے اختیار کرنا چاہیے. محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے ہیں تو یقیناً یہ دل پر اثر کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نعت رسول کے اثرات ہمیں نصیب فرمائے. سلسلے میں ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں گے. ٹاپک جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج بات کریں گے ہم کرنے والے کاموں پر. کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو کر کے ہم اپنی زندگی میں نکھار لا سکتے ہیں، صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی گفتگو ہوگی. کون سے کام نہیں کرنے چاہیے یا کرنے والے کاموں کی راہ میں وہ خود ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل گفتگو میں شامل کریں گے. بلا تاخیر رکن شورا کی طرف بڑھوں گا اور عرض کروں گا کہ حضور کرنے والے کام. ایک تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بھائی وقت کو نا صحیح استعمال کر لیں. سب سے بہتر تو ایک کرنے والے کاموں میں سے یہ بھی ہے. لیکن آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ صحیح استعمال وقت کا
کس کس انداز میں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ بڑی اچھا آپ نے آج کا موضوع لیا ہے، اور واقعی جب آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سارے کرنے والے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں کہ جو اگر ہم درجے بنائیں تو زینت کے درجے میں آئیں گے۔ یعنی اگر ہم ویسے تو علماء نے درجے بنائے ہی ہیں کہ کون سا کام جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، کون سا واجب کے درجے میں ہے، اسی طرح جو ہے وہ کون سے ضرورت کے درجے میں ہے، کون سے حاجت کے درجے میں ہے، کون سے زینت کے درجے میں ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ایک ایسی مسنگ ہو جائے گی کہ ہم زندگی کے کئی ایک معاملات میں ناکام ہو جائیں گے۔ جو مجھے فتاوی رضویہ میں ایک جزیہ یاد آ رہا ہے، آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا کہ پڑھنے والی عمر، یعنی جب بچہ جو ہے وہ کچھ سن شعور میں پہنچتا ہے، 14 سال 15 سال 12 سال کی یہ جو عمر ہوتی ہے، اور 20-25 سال کے درمیان جو یہ ساری عمر ہے، یہ پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، یا جو ہے وہ صنعت و حرفت کے اندر جو ہے وہ اپنی کوشش کرنے کی ہے، سیکھنے کی عمر ہے، یعنی ہنرمندی بھی سیکھ سکتا ہے آدمی اسی عمر کے اندر۔ تو یہ جو سیکھنے والا پیریڈ ہے، اگر اس کو آدمی جو ہے وہ مس کر دے، اس میں جو ہے وہ اپنا وقت فضول کاموں میں صرف کر دے، یا ایسے کاموں میں صرف کر دے کہ جو کسی اور وقت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پڑھنا ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، اب اس دن کے انہی دنوں امتحان کی تیاری کے دنوں میں اگر یہ کوئی اور کام جو ہے وہ سیر سپاٹا کرے گا یا پھر جو ہے کھیل کود میں مگن رہے گا تو یہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو چھٹیوں کے ایام میں امتحانات جب ہو گئے اس کے بعد فراغت کے دن ہیں، اگر اس میں اگر وہ مناسب کھیل کھیل لیتا ہے، یا جو ہے وہ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کسی چیز کو دیکھتا ہے، سیاحت کرتا ہے، تو اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا بہت وقت کا بہت اچھا استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر وہ امتحان کے دنوں میں، یہ امتحان سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوگا تو یقیناً یہ کام جو ہے وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے، امتحان میں جو ہے وہ ناکامی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ زندگی ہماری گزرتی چلی جا رہی ہے، اس میں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے اندر ہی 5 وقت کی نماز جیسے فرض ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر فرض علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر ہم حاصل نہیں کرتے، باقی سب کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو فرض اور جو ہے وہ حاجت کے درجے کے، ضرورت کے درجے کے اندر چیزیں ہیں، اس میں ہم مصروف نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ دیگر کاموں کے اندر مصروف ہیں۔ اگرچہ وہ کام بھی اچھے ہوں لیکن جو ہے وہ ہم ایک بہت بڑا نقصان کر ڈالیں گے۔ تو جہاں پر کامیابی اور ناکامی کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے معاملات میں ہم جو ہے وہ ناکامی سے جو ہے وہ ہم کنار ہوں گے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اپنے وقت کو دیکھیں گے، تھوڑا سوچ لیں گے کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ قدم ہمارا کامیابی کی طرف جو ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل وہ جب محاورتاً کہا جاتا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چوم لے گی تو پھر انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابی آئے گی، آپ کے دامن گیر ہو جائے گی۔ ورنہ اگر جو ہے وہ کرنے والے کاموں میں مصروف نہیں رہیں گے اور نہ کرنے والے کام کرتے رہیں گے تو پھر کامیابی نہیں مل سکے گی۔ یقیناً کامیابی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہی ہے کہ بندہ کرنے والے کاموں میں پڑے، اپنے وقت کو برباد کرنے والا پچھتاوے کا تو شکار ہوتا ہے لیکن وہ کامیابی کی خوشی نہیں منا پاتا۔ آصف اقبال بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ آصف بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو بھی ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ ہے طلباء کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اور آج کل کی جو صورتحال ہے، کیونکہ کافی عرصے سے اسکول اور مدارس، کالجز، یونیورسٹیز حالات کی وجہ سے بند ہیں، اب جب اسٹوڈنٹ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ رخ کریں گے اپنی درس گاہوں کا تو ان کے ایک تو مزاج میں تبدیلی واضح طور پر ہوگی، کیونکہ جو ایک جدول بنا ہوا تھا، جو ایک روٹین سیٹ تھی، وہ روٹین تو بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ اب جو نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں وہ الگ، تو ایسا نہیں لگتا کہ اب جو آئے گا زمانہ جب دوبارہ درس گاہوں کا رخ کیا جائے گا اور وہ اسٹوڈنٹ جو شب و روز کتاب میں لگے ہوتے تھے، بعض جو کتابوں میں لگے رہتے تھے، کیونکہ
جو لگے رہتے ہیں کتابوں میں وہ باز ہی ہوتے ہیں اکثر، تو پھر ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. تو جو بیچارے لگے رہتے تھے یا پڑھائی میں سے دلچسپی رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، بہرحال کلاسز اپنی اٹینڈ کرتے تھے. اتنی دوری کے بعد اب جب وہ آئیں گے تو جلدی سے فوراً پک کر لینا عمر کے حساب سے، یعنی مختلف طبقات ہیں، جو پرائمری اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے الگ ہیں، اس کے علاوہ پھر درجہ بدرجہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو سب کی زندگی کے انداز بھی الگ ہیں، سب کی مصروفیات بھی الگ ہیں. پریشانی تو ری جوائننگ میں ان کو ہوگی. وہ کون سے ایسے کام ابھی ان دنوں میں کر لیں کہ ان کے لیے وہ آنے والے دنوں کے لیے خوشحالی بھی ہو اور زیادہ مشکلات ان کو فیس نہ کرنی پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح وقت کا انتظار جو ہے وہ صحیح وقت میں کرتے رہتے ہیں، اس لیے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ خیر. تو اب صحیح وقت آیا ہوا ہے اور اس میں بیٹھ کر اس وقت میں موجود ہوتے ہوئے صحیح وقت کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اب میں صحیح وقت آئے گا تو میں کوئی کام کروں گا. اور یہ تو یوں سمجھیں کہ بزرگان دین تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبت کے اندر بھی جو ہے وہ نعمتیں بہت چھپی ہوتی ہیں. تو اب اگر یہ ایک طرح کی اگر مصیبت وبا کی شکل میں آئی اور ساتھ دیگر معاملات رک گئے تو اب اس میں بھی نعمتیں بھی موجود ہیں. وقت بہت سارا مل گیا. وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ تلاوت قرآن اس لیے نہیں کر پاتے کہ ٹائم نہیں ہوتا، ہم مطالعہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ وقت نہیں ملتا، تو اتنا سارا ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ وقت مل گیا. اب اس میں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پالے گا. تو طلباء جو ہیں چاہے وہ اسکول کے ہوں، کالج یونیورسٹی کے ہوں یا پھر جامعات و مدارس کے طلباء ہوں، کہ اگر انہوں نے اپنی وہی ایکٹیویٹی رکھی جو مدرسے میں رہتے ہوئے رکھتے ہیں. دیکھیں تدریس کا عمل معطل ہوا ہے، ٹیچنگ کا عمل معطل ہوا ہے، لیکن کتابیں تو موجود ہیں اور کتابیں سمجھانے والے بھی موجود ہیں. اب تو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعے سے موبائل پر، واٹس ایپ پر اور دیگر ذرائع سے رابطے ہیں لوگوں کے آپس میں. تو اپنے بڑوں سے، اپنے سینئر سے، اپنے اساتذہ سے بھی رابطہ رکھا جا سکتا ہے اور اپنی جو ان کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کے حوالے سے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی عملی کام کرنا چاہیں طلبہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک طالب علم ہے، اس میں جو صلاحیت ہے کہ وہ مطالعہ کرنے کے بعد حاصل مطالعہ لکھ سکتا ہے، تو وہ اس کا خلاصہ اپنے پاس لکھے، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. اچھا جو پڑھتا جا رہا ہے اس میں کوئی اچھی باتیں لگ رہی ہیں، نوٹ تو کرتا جا رہا اپنی جگہ. اب واٹس ایپ کے ذریعے یا چھوٹے چھوٹے مضامین لکھ کر یا پھر اسٹیٹس پر یا اور فیس بک اسٹوری ہے اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے وہ اپنے اس مطالعے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. کوئی اس کو تجربہ ہوا مطالعے میں کہ مطالعے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں اور میں نے اس کا حل یہ نکالا. تو اس انداز پر بھی جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اب کیا کہتے ہیں کہ برا ہو موبائل کا اس معنی میں، ورنہ تو لوگ اس کا اچھا استعمال بھی کرتے ہیں اور اس قدر اچھا استعمال کرتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے موبائل. تو باقی یہ ہے کہ جو اب طلبہ ہیں، اب ان میں ایک بڑی تعداد گیمز کی طرف جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے کہ گیم کھیلے جائیں صبح شام. آپ دیکھیں گیم، اور بعض گیمز کے بارے میں تو سنا گیا کہ اس میں لگ جاتے ہیں تو پھر گھنٹوں نے پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ نہ اذان کا پتہ چل رہا ہے نہ نماز کے وقت کی انہیں پرواہ ہے، اور بہت سارے فرائض واجبات ترک کر دیتے ہیں. تو اب اس طرح گیم کھیلنا اس کو تو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا کہ جس کی وجہ سے فرائض و واجبات ہی چھوٹ جائیں اور پھر اس میں میوزک کا عنصر اور دیگر جو ہے نا وہ خرابیاں الگ ہیں. تو اب ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹڈی کے گروپس بن سکتے ہیں، مطالعہ شیئر کرنے گروپس بن سکتے ہیں. آپ دیکھیں PDF فارمیٹ میں آپ کو بس کتابیں مل جاتی ہیں، مضامین آتے ہیں. آپ اپنے ٹاپک پر، جس ٹاپک پہ آپ آگے جانا چاہتے ہیں کہ یار مجھے اس فیلڈ میں آگے جانا ہے، مثلا جو ہے مجھے کامرس کی فیلڈ میں آگے جانا ہے، مجھے جو ہے وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں آگے جانا ہے، یا مجھے جو ہے وہ درس نظامی کے اندر طلبہ پڑھ رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ حدیث میں آگے جانا ہے یا مجھے فقہ میں آگے بڑھنا ہے، کسی ایک چیز میں مجھے اسپیشلائزیشن کرنی ہے. تو اس وقت کے اندر طلبہ کو چاہیے کہ اس وقت کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو یا تو مضبوط کر لیں، دہرا لیں، یا پھر جو ہے وہ اس میں
نئی نئی جیتیں اس دور میں کون سی آ گئی ہیں ان کو سامنے رکھ لیں, ان کو سیکھ لیں, یا اس چیز میں جس میں وہ آگے جانا چاہتے ہیں اس میں جو ماہر لوگ ہیں یا جو اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کو کیسے استعمال کریں. تو صحیح وقت تو ہے, مگر انتظار کر رہے ہیں کہ صحیح وقت آئے گا جب اسکول کھلیں گے, جب یونیورسٹی کھلے گی, جب جامعہ کھلے گا, پھر ہم عمل کریں گے. تو صحیح وقت میں صحیح وقت کا انتظار کرتے کرتے صحیح وقت کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اس دوران بھی اگر روٹین سیٹ رکھی جاتی اور جو مطالعے کا انداز تھا یا روٹین میں تھا کہ 3 4 5 6 7 گھنٹے جس اعتبار سے کتابوں کے ساتھ گزر رہے تھے, اگر کچھ نہ کچھ اس سے تعلق بنا کے رکھا جاتا تو وہ روٹین سیٹ رہتی, بہت ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی تھیں. اور آصف بھائی نے جس طرح یہ بات ارشاد فرمائی, یہ بات کی کہ اپنی صلاحیتیں اور اپنے ایک موضوع کا انتخاب کر لیا جائے. میرا سبجیکٹ یہ ہے, اس سبجیکٹ میں مجھے آگے بڑھنا ہے. تو یہ بہت مدنی چینل کے ناظرین واقعی معاون بات ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بھائی جو کچھ پڑھا نا وہ پڑھ لیا اور بس پاس ہو گئے. کہ کون سا سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ رہا, جب یہ پوچھا جائے تو اس کا ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرا سبجیکٹ کون سا فیوریٹ رہا, بس یہ سب ہم نے ایک جیسے پڑھے. یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے اچھے پڑھے ہوتے ہیں, یا سب میں ہی برائے نام یا ترقی پاس جسے کہا جاتا ہے وہ انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہماری اسکلز سامنے آنی چاہیے, ان کو بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ پر غور و فکر کرنا. استاد صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بندہ خود ہی کا تو مطالعہ کرے کہ میں کیا چاہتا ہوں, میری طبیعت کیا چاہتی ہے, اور اگر کچھ بری ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے, اچھی ہو تو اس کو ایڈ کیا جائے. اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. اور اللہ پاک نے سارے انسانوں کو, ہر انسان کو اب یوں سمجھیں کہ خاص ایک جو ہے وہ رغبت عطا فرمائی ہے کسی چیز کے اندر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے بعض کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, بعض جو ہے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کھیلوں کی طرف زیادہ جو ہے وہ ان کی توجہ ہوتی ہے, اور کچھ جو ہے وہ گھر کے اندر کتابیں سجا کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. میرا ایک بچہ کل ہی لگا ہوا تھا کتابیں جو ہے لگا کے, میں سوچ رہا تھا کہ اس کی رغبت جو ہے یہ تجارت کی طرف ہے. یعنی ایک ویسے ہی بتا رہا تھا, معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں ہے, میں نے اندازہ لگایا. تو انسان کو یہ چاہیے کہ میں کس جانب راغب ہو رہا ہوں. اچھی چیز جو ہے یعنی علوم مختلف قسم کے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے جو ہے بہت اچھی آصف بھائی نے نشاندہی کی ہے کہ بعض مضامین کی طرف ہمارا میلان زیادہ ہوتا ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ اس مضمون کی طرف ہمارا اس جو ہے وہ سبجیکٹ کی جانب جو ہے میرا میلان زیادہ ہے, تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ایک علم اپنے اندر جو ہے بہت زیادہ گہرائی رکھتا ہے. ہم اسلامی علوم کو رکھیں یا پھر دنیاوی علوم کو رکھیں, اسی طرح جو ہے وہ کاروبار کے اندر بھی, ہم کاروبار کی زندگی میں جاتے ہیں, کاروبار کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں, کاروبار کی اتنی اصناف ہیں, اتنی قسمیں ہیں. اسی طرح جو ہے وہ علوم کی تو ایسی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ آدمی آپ کا وہ کتاب بھی ہے کہ ہم کیا پڑھیں. تو جب کتابیں دیکھتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں کتابیں نظر آتی ہیں اور کتنے موضوع نظر آتے ہیں. کاروبار کی جانب جاتے ہیں تو اتنی چیزیں جو ہیں وہ اتنے کاروبار نظر آتے ہیں. تو آدمی کیا کرے کیا نہیں کرے یہ خود اپنے اندر جو ہے وہ غور کرے گا تو کچھ حاصل کر سکے گا نا. تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ خود ہی کا مطالعہ کریں. خود ہی کا مطالعہ کیا ہے کہ میرے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں اور میری طبیعت جو ہے وہ کس طرف راغب ہے, جس جانب جو ہے وہ طبیعت راغب ہو, پھر اسی کام کے اندر جو ہے وہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ فن کون سا, فن کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی رغبت کس طرف ہے, پھر جس طرف آپ کی رغبت ہو پھر اس کے اندر آپ کوشش کریں. اور اس کا اندازہ کیسے ہوگا, آپ کہیں گے کہ جناب خود ہی کا مطالعہ کریں, اپنا مطالعہ کریں, اپنی رغبت دیکھیں. میری تو رغبت بہت ساری چیزوں میں ہے, کبھی اس طرف رغبت چلی جاتی ہے, کبھی اس طرف چلی جاتی ہے. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اصل جو ہے وہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے, کس چیز کی جانب صحیح رغبت ہے. تو ایک نشانی بتائی گئی
کہ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا. یعنی کام کی بات کر رہا ہوں, موبائل کی بات نہیں کر رہا, گیم کی بات نہیں کر رہا. تو اس کام کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایسی رغبت کہ وقت گزرنے کا احساس نہ ہو, یا پھر جو ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر آپ کی دلچسپی زیادہ ہے, تو خاص فن, یعنی فن کے حوالے سے کہنا, کہانی کی بات نہیں کر رہا, کہانی کی طرف تو ویسے ہی آدمی رغبت رکھتا ہے, تو اس فن میں اگر آپ کی ایسی دلچسپی ہے کہ وقت گزرنے کا احساس نہ ہو, اس فن میں آپ کی جو ہے وہ اس جو ہے وہ کیا کہہ سکتے کام جو ہے, جو ہم مختلف میکینک مختلف کام کرتے ہیں, تو اس کام میں آپ کی ایسی رغبت ہے کہ وقت گزرنے کا آپ کو احساس نہ ہو, یعنی ایسے جلدی سے وقت گزر جائے, تو ایسی رغبت آپ جو ہے انتہائی رغبت آپ محسوس کرتے ہیں, تو وہ آپ کی دلچسپی اس مضمون کے اندر, اس فن کے اندر گویا کہ ہے. پھر اس کے اندر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جو ہے وہ کامیابی ہوگی, اور آپ انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ اچھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر فی زمانہ تو رابطے بہت آسان ہیں, اگر کوئی ٹیوٹوریلز وغیرہ دیکھتے ہیں اور سیکھنے کے لیے کچھ ویڈیوز ہمیں ان کا سہارا مل جاتا ہے, مشورہ دینے والے اچھے مل جاتے ہیں, مختلف افراد کے گروپس بنے ہوتے ہیں, وہ اپنے کام پر, اپنی فیلڈ پر تجربے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, مشاہدات شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور کس مشکل سے, فیلڈ میں آنے والی کون سی مشکل سے کس طرح سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے, اس بات کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے ایک اور بات ہے کہ ہم ان دنوں میں ایک تو خود ہی کا مطالعہ کریں, پھر ہمارے ساتھ جو افراد ہیں, جو ہمارے زیر تربیت ہیں, جو یا جیسے ہمارے اپنے ہی بچے ہیں, اب ان کے مستقبل کی تو ایک فکر ہوتی ہے کہ معاف کیجیے گا, انہیں اچھا مستقبل پرووائڈ کیا جائے اور ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے. لیکن جب غور و فکر اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیا چاہتا ہے اور اس کی میں تربیت کس طرح سے کروں, یا جس طرح ہم اپنے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ میری ذاتی دلچسپی اس کام میں ہے اور یہ کام کو میں اس کام کو کروں گا تو زیادہ جلدی آگے بڑھ جاؤں گا, یا میری طبیعت سے موافقت رکھتا ہے تو اس لیے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اسی طرح ہمیں اپنے بچوں پر بھی تو غور کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے ایک مشاہدہ کیا کہ جناب یہ تجارت کا ان کو ہے, تو بچوں کو بھی اگر اس نظر سے دیکھیں اور پھر انہیں وہ سہولتیں یا ان کی کچھ بھی کر کے ان کے آگے بڑھنے کے لیے مدد کر رہے ہوں, تو ان کے لیے بہت اچھا نہیں ہو جائے گا. جی بالکل, ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جن کے پاس شعبے ہوتے ہیں اقبال بھائی, تو انہیں چاہیے کہ اپنے ماتحت افراد کے حوالے سے بھی کوشش کریں کہ اس کے اندر کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. اور اگر ہم غور و فکر کریں گے اور کچھ جو ہے اپنی اولاد کی جانب, بعض حضرات جو ہے کمائی کی جانب تو ہوتے ہیں کہ بچوں کو کما کر جو ہے وہ کھلانا ہے, ان کو سہولیات دینی ہے, ان کی ضروریات اور زینت کی چیزیں ان کی پوری کرنی ہے, آسائش ان کو مہیا کرنی ہے, لیکن ان کی زندگی کیسے گزرے گی, ان کی کردار کی تعمیر کیسے ہوگی, ان میں جو ہے وہ کس طرح علم آئے گا, یہ کس طرح کامیاب بنیں گے, اس پر جو ہے وہ غور و فکر کم ہوتا ہے. یعنی بالخصوص باپ کی بات کروں گا کہ باپ جو ہے وہ کمائی لانے کے حوالے سے تو اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن یوں جو ہے وہ ان کے اندر بہتری اور ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے حوالے سے نہیں سوچ رہا ہوتا. ہاں, والدہ ضرور سوچتی ہیں کہ میرا بچے کو کس طرح تعلیم اور یہ کس طرح کرنا ہے, تو مزید جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی اپنے بچوں کو ایک لائن بھی دینی چاہیے, اور ماتحت افراد کے حوالے سے بھی غور و فکر کر کے ان کو مشورے بھی دینے چاہیے. یہ تو آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے, لیکن جن کو مشورے دیے جائیں گے, صحیح, یعنی اولاد ہے تو اولاد کو خود بھی تو سوچنا ہوگا کہ میرے ابو نے یہ کہا ہے, میری امی نے یہ کہا ہے, میرے استاذ نے یہ کہا ہے, اور اسی طرح جو ماتحت افراد ہوتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ میرے باس نے یہ کہا ہے, میرے نگران نے یہ کہا ہے. تو وہ جب تک یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے نصیحت کرنے والے, مجھے بتانے والے مجھے یہ بتا رہے ہیں, میں نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تو اس وقت تک یہ سوچنے والے اگر سوچتے سوچتے جو ہے وہ سوچتے ہی رہ جائے
تو یہ کام یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوگا, یعنی اولاد کو فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ اس سوچ پر اپنی جو ایڈوائس اسے حاصل ہو رہی ہے اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو اسی طرح مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی نا, جو مجھے سمجھا رہا ہے اس سے ذہنی ہم آہنگی ہوگی اور میں اس کو اپنا خیر خواہ بھی سمجھ رہا ہوں گا تو شاید اس کی طرف آؤں گا. خیر خواہ تو بعض اوقات آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں میرا خیر خواہ ہے. ظاہر ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے, نگران ہوتا ہے, یا باپ یا ماں ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ماتحت خیر خواہ تو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ مشورہ دیتے ہیں ان کو خیر خواہ سمجھے نہ سمجھے ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ان خیر خواہوں کے بارے میں بھی جو ہمیں ایڈوائس مل رہی ہوتی ہیں, میرا تجربہ یہ ہے, آصف بھائی کو بھی ہوگا, کہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے, یعنی تھوڑی سی مشقت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے نا, یعنی مشقت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ یہ تھوڑی سی مشقت اگر یہ برداشت کر لیں گے تو یہی مشقت جو ہے انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی. لیکن اس مشقت سے ڈر کر اور جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اپنے وقت کو ایزی گزار کر نکل جاتے ہیں اور کامیابی کے بہت سارے وقت جو ہیں وہ بہت سارے جو مواقع ہیں وہ کھو ڈالتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں مشورہ دے رہا ہے ہم اس کے مشورے پر بھی عمل کریں. ایک تصوف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے وہ اپنے مرید کی خیر خواہی تو کرتا ہے, صحیح, اپنے مرید کی جو ہے وہ اصلاح تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن مرید ترقی کرتا ہے اپنی کوشش پر کہ وہ کتنے اپنے پیر صاحب کی جو ہے وہ نصیحتوں پر عمل کرتا ہے اور اپنی جو ہے مشکلات کو کس طرح دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مرید اپنی کوشش سے ترقی کرے گا, یہ تصوف کی زبان میں ہے. اسی طرح مجھے کہنے دیجئے کہ اولاد جو ہے وہ اپنی جتنی کوشش کرے گی, جد و جہد کرے گی, اسی سے وہ کامیاب ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ ماتحت جو ہے وہ اپنے نگران یا باس کی جتنی جو ہے وہ اطاعت کرے گا, فرمانبرداری کرے گا, ان کے کہے پر عمل کرے گا, تو انشاءاللہ عز و جل اتنی وہ ترقی کرے گا. ہم ترقی تو چاہتے ہیں لیکن جو ترقی کے انداز ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے. ہمارے کاموں کے اندر جو ہے وہ ترقی کرنے والے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ان کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جو ہمیں ناکامی سے ہمکنار کر دیتے ہیں, اور پھر ہم شکوہ دوسروں پر کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آج تک اچھا استاذ نہیں ملا, میرے والد صاحب نے میری اچھی تربیت نہیں کی, میری والدہ نے مجھ پر توجہ نہیں دی, اور میرا نگران تو مجھے بالکل ہی جو ہے وہ کوئی نصیحت کرتے ہی نہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں آگے بڑھوں. یعنی ہم اپنی ناکامیوں کا باعث دوسروں کو گردان رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بعض اوقات دوسرے ہماری خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی خیر خواہی کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو جی خود ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے جن 6 افراد کے ساتھ میں رہا ہوں ان میں سے کسی نے میری تربیت درست نہیں کی, میرے اخلاق, کردار, ان چیزوں کو نہیں سنبھالا, نہیں سنوارا, اور جو موجودہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اور یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. جب آپ پہلے ہی کہہ رہے ہو کہ پچھلے 6 سے میں کوئی تربیت حاصل کر کے نہیں آیا ہوں تو یہ 7واں آپ کو کیوں آگے بڑھائے گا؟ کچھ تربیت اپنی بھی تو شو کرنی ہوگی. یہ جو اصول بتایا صوفیہ کا جو ہے استاد صاحب نے کہ یہ جو ہے مرید اپنی کوشش نہیں کرے گا, اپنی کوشش سے مرید آگے بڑھتا ہے. تو اب جو بھی ماتحت اپنی کوشش سے آگے بڑھے گا. اچھا اب اولاد کا یہ شکوہ کرنا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, ہمیں مرشد سے فیض نہیں مل رہا, ہمیں نگران سے جو ہے نا وہ کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا, تو یہ سارے شکوے کیوں کہ ہم نے کوشش نہیں کی. بس وہ یہ شکوے ختم کب ہوں گے جب اپنی کوشش جو ہے وہ ہم شروع کر دیں. اور اگر کسی کے پاس ابھی بھی وقت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آگے بڑھے تو کوشش کرنی پڑے گی. کامیاب ہونے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کامیابی کبھی بھی بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, درخت سے ٹوٹی اور آپ کی گود میں آ کے گر گئی, ایسا نہیں. بلکہ اگر درخت سے ٹوٹ کر بھی آپ کی گود میں گرنی ہوگی نا, اس کے لیے بھی ایفرٹ کر کے درخت کے نیچے صحیح جگہ جا کے بیٹھنا ہوگا کہ پھل ٹوٹ کے گرے گا کہاں. اب آپ بولیں نہیں کہیں میرے لگی نہ جائے, جب گر جائے گا تو میں اٹھا لوں گا, تو پھر ایسا نہیں ہوتا. اچھا پھل توڑنے کے بھی نا طریقے ہوتے ہیں 2 طرح کے. ایک تو ہوتا ہے کہ پھل پک جائے خود گر جائے, یا پھر ہم خود جو ہے وہ ایک طریقے سے اوپر جائیں اور اس کو توڑ لیں. اچھا تیسرا طریقہ جو ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ملے سامنے سے,
तो ये तरीका कौन सा होता है? पत्थर मार के फल तोड़ने वाला। इससे जो है ना वो दरख्त को भी नुकसान होता है और फिर फल भी खराब हो सकता है, और तो यानी फिर खुद को भी नुकसान हुआ कि वो फल हासिल ना हो सका। तो अब ये कि फल तोड़ने का भी तरीका है, कुछ लेने का, किसी से सीखने का भी तरीका होता है। और ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट के जो उसूल हैं उसमें ये तो लाजमी तौर पे है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों के तजर्बात से सीखें। खुद तजर्बा करने से बेहतर है जिस मैदान में आप जा रहे हैं अगर तजर्बात हो चुके हैं तो उन्हीं की जो तजर्बात हैं उनसे फ़ायदा उठा लें, और अगर नया मैदान कोई आप सेलेक्ट करते हैं फिर तजर्बात करने पड़ते हैं। बहुत से लोगों को एक शौक होता है आसिफ भाई, मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर जाने का या मुख्तलिफ जगहों पर वैसे ही टूर के लिए जाने का, सीखने के लिए जाने का, और सफ़रनामे बड़े बुजुर्गों के लिखे हैं, और वैसे भी दुनिया घूमने वालों ने अपने अपने सफ़रनामे तहरीर किए हुए, कईयों ने तहरीर किए हुए हैं। उन सफ़रनामों को बंदा अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यानी अगर हम कहीं जा रहे हैं ना, किसी जगह पर जा रहे हैं, तो उस जगह जाने से पहले अगर वहाँ पर कोई किताब अवेलेबल है, कोई उस जगह के बारे में ऐसा लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है कि जिसके जो पढ़कर हम अगर जाएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो समझदार अफराद हमने देखा है कि वो ये करते हैं। जिस जगह जा रहे हैं पहले वहाँ की हिस्ट्री ले लेंगे कि यहाँ क्या क्या था, कैसे कैसे था, लोग कैसे आबाद हुए, कौन से ऐसे मकामात हैं, जैसे म्यूज़ियम्स वगैरह हैं तो कहाँ हैं, इन म्यूज़ियम्स में क्या चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ें, मुशाहिदात, ये तजुर्बात दूसरों के उन्होंने पढ़े हुए होते हैं तो वो थोड़े से वक्त में बहुत सारे नज़ारे देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें घूम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, सीख लेते हैं, से बच जाते हैं जी, तकलीफों से बच जाते हैं, तकलीफों से भी और राहत हासिल हो जाती है। और इसी पर जो है ना हम यूं भी कर सकते हैं कि हमारी असल मंजिल आखिरत है, तो अब आखिरत में क्या है, वहाँ क्या क्या चीज़ें, तो उसके बारे में भी कुरान और हदीस में मौजूद हैं चीज़ें, उसका मुताला भी हम अभी से कर लें ताकि वहाँ जो है ना हमें सहूलत और राहत हो। औलिया इकराम के मज़ारात की आप ज़ियारत करना चाहते हैं तो फिर जो है वो मज़ारात औलिया पर जो किताबें लिखी गई हैं उनका मुताला करें और देख लें कि ये मज़ार किस किस जगह है। मुझे अभी पिछले दिनों जो है मरकज़ुल औलिया लाहौर, वैसे ही मरकज़ुल औलिया है, औलिया का शहर है, मदीनतुल औलिया भी बाज़ उलमा ने इसको लिखा है, तो लाहौर के अंदर बहुत सारे मज़ारात हैं। हमने मियानी साहब कब्रिस्तान जाना था ना, तो वहाँ पर खुलफाए आला हज़रत के मज़ार पर हाज़री देनी थी। मुफ्ती मोहम्मद जान रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी भी जो है वो वहीं पर जो है वो मज़ार शरीफ है। इसी तरह जो है वो मौलाना मोहम्मद अयूब रज़वी साहिब, इनका मज़ार भी वहाँ पर है। और आला हज़रत के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं मौलाना मोहम्मद एजाज़ वली साहिब, तो उनका मज़ार भी वही मियानी साहब कब्रिस्तान में है। तो ये शुरू में ये निज़ेन बनाया था। इसी तरह जो है मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद तरन्नुम साहब का मज़ार भी वहीं पर है। तो ये पहले से ही कुछ मज़ारात की ज़ियारत तो पहले से ही की हुई थी। तो मार मोहम्मद सूबा साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी एक वलीउल्लाह हैं, इनका मज़ार भी वहाँ पर है। तो ये बच्चे भी साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये जब इन मज़ारात की ज़ियारत करने के बाद जो है वो हम जो है वो मौलाना उमर इचरवी साहब, मौलाना अब्दुल तवाब साहिब के वालिद साहब उनके, तो ये इनका मज़ार इचरा में है। तो नीयत की थी कि इनके मज़ार पर जाएंगे, लेकिन मुझे असल में एक तो अचानक जाना पड़ा लाहौर, तो एक फौतगी की सूरत में, तो इसलिए जो है बरड़ वहाँ से गुजरे तो तबीयत में ये आया कि मौलाना उमर अशरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पर भी हाज़री देनी चाहिए। क्या बात। लेकिन क्योंकि मालूम नहीं था कि इचरा के अंदर, ये तो मालूम था कि इचरा में ही है, लेकिन इचरा में किस जगह है ये मालूम नहीं था। तो बहरहाल फिर हम जो है वो जो है मुख्तलिफ जगहों पर गए। इचरा का कब्रिस्तान जो है वो नेट से जो है वो तलाश किया और बहरहाल फिर वो कब्रिस्तान तो हमें मिल गया। तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ जो है वो सफ़र भी करना पड़ा, लेकिन उस कब्रिस्तान में जो है वो इनका मज़ार नहीं मिल सका। वो कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा होता है, उसमें फिर कैसे जो है वो मज़ार मिलेगा। तो आपने बिल्कुल ये सही निशानदेही की है कि अगर आप जो है वो सियाहत भी करना चाहते हैं तो इससे पहले उसकी तैयारी करें। एकदम से चले जाएंगे तो आजकल तो रोडें भी ऐसी होती हैं कि अगर आपका
ایک جو ٹرن ہوتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، یو ٹرن ہوتا ہے، تو یو ٹرن بھی جو ہے وہ بعض وقت بہت دیر کے بعد آتا ہے، تو آپ کو کافی سفر کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو اگر کوئی پل آ جاتا ہے تو پل نہیں پار کرنا، نیچے سے گزرنا ہے، آپ پل پر چلے جائیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ سفر کر کے آنا پڑے گا. تو اس لیے جو ہے وہ اگر آپ سیر و سیاحت بھی کرنا چاہتے ہیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مزارات اولیاء کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے، نیک لوگوں کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ مزید معلومات بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی. تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کو بہت سارا آپ کا وقت بچ جائے گا اور تکلیف بھی جو ہے وہ آپ کو اتنی نہیں ہوگی. بعض اوقات ہوتی ہے سفر میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اور کہتے ہیں سعی لا حاصل، بہت زبردست جو ہے وہ جملہ ہے، سعی لا حاصل، یعنی ایسی کوشش کہ جس سے کچھ حاصل نہ ہو. تو ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سعی لا حاصل ہی ہوتے ہیں، کوشش تو ہوتی ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو ہم ایسے جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں. تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو سعی لا حاصل کا جو ہے وہ کا سبب بن رہے ہوں. تو وہ کام کریں جس سے فائدہ ہو، فائدہ مند کام کرنے چاہیے اور بے فائدہ کاموں سے بچنا چاہیے. یہاں ایک میسج میرے پاس ہے اور یہ تقریباً ہمارے مستقل ویور ہیں ڈاکٹر محمد فیصل سدھار، فیصل آباد سے ہی ہے، اور انہوں نے پیغام دیا ہے، بڑا پیارا لگا مجھے، تو میں نے کہا کہ آپ کی گفتگو سے مطابقت بھی رکھتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ خود کو مثبت کاموں میں مصروف رکھنا ذہنی بیماریوں کو دور رکھتا ہے، لہٰذا خود کو فضول چیزوں سے بچاتے ہوئے مثبت کاموں میں ڈالنا چاہیے. یہ بہترین کام ہے اور بہت شکریہ آپ کے میسج کا، بہت پیارا میسج آپ نے دیا، اور یقیناً کئی افراد کے لیے یہ میسج مشعل راہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ، ان کی طبیعت یہ بنی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بیماریوں سے بچنا ہے. انہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی بتا دیں کہ بھئی یہ کرنے سے آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے تو وہ کرنے لگیں گے. اگر یہ کہیں کہ یہ پڑھنے سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنی برکت ملے گی، یہ چیز آپ کی آسان ہو جائے گی، سفر آپ کا آسان ہو جائے گا، جس طرح ہماری پچھلی ڈسکشن ہوئی، تو ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی. ان کو کہیں یہ کام کر لیں آپ بیماری سے بچ جائیں گے، تو وہ فوراً طبیعت ان کی اٹریکٹ ہوتی ہے اس طرف، اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ اس پیغام کو اگر لیا جائے کہ جناب آپ خود کو مثبت کاموں میں لگائیں گے تو ذہنی بیماریوں سے بچیں گے، تو واقعی پھر ذہن بنتا ہے. وہی بتا دیں اچھے کام، درست کام جو آپ کو دنیا میں فائدہ دیں، جو آپ کو آخرت میں فائدہ دیں، آپ کی زندگی کو بہتر بنائیں. یقیناً یہ مثبت اور وہ کام ہیں جو پروڈکٹیو کام ہے، جو تعمیراتی کام ہے، انسان کی شخصیت کے کردار کی تعمیر کریں، اس کے اعمال کو درست کریں. ان کاموں میں اگر ہم لگیں گے تو ہماری زندگی آسان بھی ہوگی، اچھی بھی ہوتی چلی جائے گی. آئیے آپ کی کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. خالد بھائی، جو آج موضوع ہے نا کرنے والے کام، الحمدللہ جو مسلمان ہے نا، مومن مسلمان، وہ کرنے والے کام ہی کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں کچھ ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں جو نہ کرنے والے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی کچھ حالات کو دیکھ لیں تو گھروں میں ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھ جائیں گے، جھوٹ غیبت، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے، اور یہاں تک کہ اس کے بعد قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اب ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی اپنا کام کرو، اپنا، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو کیا سمجھایا جائے یا خاموشی اختیار کی جائے؟ جی سر، کیا فرمائیں؟ سمجھانے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اچھے انداز سے سمجھانا ہی چاہیے، اور بالخصوص جس کے بارے میں ہمیں ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھائیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے. تو اگر وہ ناجائز کام کر رہے ہیں تو پھر تو اس کو سمجھانا، یعنی نہی عن المنکر کرنا تو واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا. تو جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو تو سمجھانا ہی چاہیے. اور اگر جو ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائیں گے، تو پھر بھی کہنا جو ہے وہ بہتر ہے. ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر یہی ذہن بنا لیں گے کہ یہ تو سمجھے گا ہی نہیں اور ہم سمجھانے ہی ختم کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سارا جو ہے وہ شعبہ ختم ہی ہو جائے گا. تو ضرور سمجھانا چاہیے. لیکن جیسے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم سمجھاتے ہیں تو جواب یہ آتا ہے کہ آپ اپنا کام کرو، ہمیں جو ہے وہ اپنے کام کرنے دیں. اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. صحیح. یا تو سمجھانے والے نے سمجھایا درست نہیں ہے، صحیح، اس نے جو ہے کہا کہ ہاں یوں کر رہے ہو نا جہنم میں جاؤ گے،
تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ چڑھ کر یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے کام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ ایسا اس کے اندر مگن ہے کہ اس سے جو ہے وہ کچھ سچکا نہیں پڑ رہا, تو ہو سکتا ہے کہ یوں وہ کہہ دیتا ہے. تو کہنا نہیں چاہیے, بڑی محرومی ہے کہ ہمیں کوئی سمجھا رہا ہو اور ہم جو ہے وہ اس کو یوں کہہ دیں کہ آپ اپنا کام کریں, تو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے. ورنہ جو ہے وہ اگر سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہمیں بہت تکلیف ہو جائے گی. سمجھانے والے ہونے چاہیے, وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو سمجھانے والے موجود ہیں, اور وہ جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھ سکتے ہیں جن کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر کوئی سمجھانے والا ہے, اور جو سمجھانے والا ہے پھر ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. اگر جو ہے سمجھانے والے کی کسی بات کو ہم سمجھ کر کسی کام سے رک جائیں گے یا وہ کام کرنے والے بن جائیں گے, تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو سمجھانے والا ہوگا اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی کہ میں نے سمجھایا تو انہوں نے جو ہے وہ میری بات کو قبول کیا, اور یہی جو ہے خوشی جو ہے وہ مزید اس کو سمجھانے کی راغب کرے گی. ورنہ جو ہے وہ کالو سلامہ والی بات ہو جائے گی, وہ کہے گا کہ اس کو تو یہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے, اس کو کیا سمجھانا ہے. تو انہوں نے جو کہا ہے کہ بیٹھکوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور غیبتیں چغلیاں اور یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں, تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں, اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ایک ذہنی بیماریوں کے حوالے سے میں نے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک جو ہے بات کی ہے, جی مثبت کام کریں ورنہ ذہنی بیماریوں سے جو ہے وہ مثبت کام کرنے کی وجہ سے بچ جائیں گے. تو ذہنی بیماری کیا ہے؟ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ منفی سوچ رہا ہوتا ہے, اور مثال کے طور پر اپنے بھائیوں کے بارے میں منفی سوچتا ہے, اپنے جو ہے وہ والدین کے بارے میں بعض اوقات منفی سوچ رہا ہوتا ہے, اپنے بڑوں کے بارے میں منفی سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی یعنی ہمارے بڑے ہیں ان کے بارے میں منفی سوچیں آئیں بھی تو ان سوچوں کو دور کرنا چاہیے. ورنہ ہم سوچتے رہیں گے منفی سوچیں جمع ہوتی چلی جائیں گی, تو یہی ذہنی بیماری کی ابتدا ہے. منفی سوچ جیسے بڑھتی چلی جائے گی, ہو سکتا ہے کہ یہی منفی سوچ آپ کی بیماری کا سبب بن جائے. پھر کیا ہوگا, جو ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب میرے دشمن ہیں. یعنی ذہنی بیماری والا اس کو یہ اس کی زبان پر یہ آ جاتا ہے کہ سب میرے دشمن ہیں, ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے. ہاں, اور ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں. اس نے فلاں کر دیا, اس نے فلاں کر دیا, فلاں وقت میں اس نے یوں کہا تھا. یعنی وہ اگلے کے واموں کو مان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. اور بعض اوقات واقعی جب یہ ذہنی بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے نا, تو پھر جس نے جو نہیں کہا ہوتا وہ بھی اس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا, منفی کہہ رہا ہوتا ہے. تو یعنی یہ انتہا ہے ذہنی بیماری کی کہ آدمی جو ہے وہ جس نے جو نہیں کہا ہوتا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنی منفی سوچوں کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. بدگمانی تو ویسے ہی جو ہے وہ ناجائز ہے, حرام ہے, اور ہم کسی کے بارے میں جو ہے بدگمانی جب کرتے ہیں, منفی سوچ رکھتے ہیں, منفی سوچ کی ایک قسم جو ہے بدگمانی ہے. ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ برے ہیں, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ہاں, یہ بھی ایک جو ہے وہ عجیب بات ہے کہ جو ہے وہ اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا کہنے والی بات, کہ یعنی اپنے ہی ہم اعلان کر رہے ہیں اپنے منہ سے بھی کہ ہم میں برا بھی ہوں, اور جو ہے وہ ببانگے دوہل جو ہے وہ اپنا برا ہونا جو ہے وہ بتا بھی رہا ہے. تو کیسی بری بات ہے کہ آدمی اپنے بارے میں ہی کہے کہ میں برا بھی ہوں. اب آدمی یہ گاڑی ہے, گیئر چینج کر لیتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ اچھا مزاج رکھنا چاہیے, اچھا انداز رکھنا چاہیے, اور اچھوں کے ساتھ اچھا بروں کے ساتھ برا کیا ہونا. انسان کو اپنی طبیعت میں اچھا ہونا چاہیے, خیر خواہانہ طبیعت ہونی چاہیے, اور لوگوں کی تربیت بھی اسی مزاج اور انداز پر کرنی چاہیے. اللہ کریم جل وعلا مالک مہربان ہم سب پر کرم فرمائے. ایک بات اور عرض کروں گا, جس طرح کالر نے بھی ہمارے بات کی, ہمیں اپنے الفاظ کا بھی چنا ہونا مناسب کرنا چاہیے. مسلمان اچھے ہی کام کرتا ہے, کرنے والے ہی کام کرتا ہے, وہی مسلمان ہے جو کرنے والے کام کرتا ہے. تو ان پہ تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے. مسلمان کو کرنے والے کام کرنے چاہیے, یہ تھوڑا زیادہ مناسب ہو جائے گا, اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ظاہر ہے وہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے یا وہ کام کر رہا ہے جو اس کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا, بہرحال ہے تو مسلمان. اور ایک مسلمان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے, نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے, اور برائی سے
روکنے والا ہوتا ہے. یہ وہ کام ہے مسلمان کا جو اس کے اللہ نے, جو اس کے معبود نے اسے دیا ہے کرنے کو کہ یہ کرے. بہرحال اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے, اپنے قول کی پختگی دیکھنی چاہیے, اپنی بات کا وزن پہلے بنانا چاہیے اور پھر اس کو موزوں جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا اثر بھی ہوگا اور درست بات درست جگہ پر درست طریقے سے کی جائے گی تو یقیناً کارگر ثابت ہوگی. مزید کال لیتے ہیں. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں, جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں, چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو یا کوئی کام, تو وہ باعث تکمیل تک نہیں پہنچتا اور رستے میں ہی وہ ختم ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں مجھے. جی صاحب, کوئی بھی کام آدمی شروع کرتا ہے اس میں رکاوٹیں تو آتی ہیں, ٹھیک, اور بڑی صبر آزما بعض گھڑیاں بھی آ جاتی ہیں. لیکن جو ہے وہ آدمی اگر اس طرح کرتا چلا جائے, پہلے جو ہے کوئی کام کرنے سے پہلے بھی مشورہ وغیرہ کر لینا چاہیے, جو اس کام کے ماہر ان سے مشورہ کریں, صحیح, اور پھر جب کام شروع کر دیں تو پھر اللہ پر توکل کریں, تھوڑی استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھیں. جی بالکل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس کی اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے, اتنا تجربہ ہوتا نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو تجربہ کر کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں یوں مکمل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سمجھ تبھی آتی ہے کہ جب ہم وہ کام کرتے ہیں. کام کرتے ہیں تو پھر حقیقی پریشانیاں اور وہ جو اصل مسائل سامنے آتے ہیں تو پھر ان مسائل کو جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور رکاوٹیں ضرور آتی ہیں, اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور جب جو ہے کچھ اوراد وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اوراد عطاریہ کے اسلامیوں سے رابطہ کر کے ان اوراد وغیرہ بھی کرنے چاہیے. جب اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے اور ماہر لوگوں سے مشورہ بھی کریں گے تو رب کی رحمت سے یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت ہیں, انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں نے مختلف کاروبار کیے اور کئی کاروبار کیے لیکن اس کاروبار میں کامیابی نہیں ہوئی. پھر میں نے جو ہے وہ کتابوں کی تجارت شروع کی تو اللہ پاک نے اس میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرما دی. تو یہ بعض افراد کے ساتھ بعض پیشے بھی یوں ہوتے ہیں کہ بعض چیز بعض لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بعض, جیسے میرے والد صاحب تھے, یہ فوج کے اندر ملازمت کرتے تھے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ نائب صوبیدار اس منصب پر رہتے ہوئے ریٹائرڈ ہو گئے اور اس کے بعد کاروبار شروع کیا. لیکن کاروبار کے اندر جو ہے وہ ان کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی. یعنی یوں سمجھیے کہ لوگوں سے جو ہے وہ کاروبار کا تجربہ تو تھا نہیں, زندگی کے اکثر جو ہے وہ سال گزر چکے تھے اور جب کاروبار کیا تو اس میں کامیابی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے وہی ملازمت کا پھر کیا نا, تو اس میں پھر وہ جو ہے ملازمت کا سلسلہ کچھ کامیاب بھی رہا. تو جو جس فن سے کی مہارت رکھتا ہے, جو کام زیادہ جانتا ہے تو کوشش کرے کہ وہی کام کرے, یا جو جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کا خاندان والے جو اکثر کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ وہ سوچ و بچار ہے آدمی کی کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے سوچے, اور اگر ایک میں کامیابی نہیں مل رہی تو پھر دوسرا کاروبار شروع کر لے. اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ دعا بھی کرے, ماہرین سے جو ہے وہ مشورہ بھی کرے اور کچھ استقامت بھی اختیار کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استقامت اختیار کرنے سے بھی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں, اللہ پاک جو ہے وہ رائے ہموار کر دیتا ہے. تو یہ چند باتیں جو ہیں وہ جو میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کی خدمت انشاءاللہ بڑی مفید رہیں گی. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد, زور بازو اور ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو یقیناً آگے بڑھتا ہے, اور انسان کو آگے بڑھانے کے لیے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہے. لیکن جب ذاتی کاموں پر بھی غور کرے تو اس میں انسان کی اپنی نیت کا درست ہونا اور جو کام کر رہا ہے اس کام کرنے کی استعداد, صلاحیت ہونا یہ بھی ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو انسان جلدی اور اچھی ترقی کرتا ہے. رب العالمین عطا فرما. مزید محمد ارشد اتاری. حالت بھائی ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت پیارا ہے, اور آپ کے موضوع کی مناسبت سے ایک بات کہوں, جب مسجد کو جا رہے ہوتے ہیں تو آج کل لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے, بچوں کو مدرسے میں بھی اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو گلیوں میں کھڑے ہو کر وہ سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں, اور جو کرنا والا کام ہے کہ مسجد میں اذان ہو چکی, نماز کے لیے تیار نہیں, کسی کو کہا جائے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے ہم آ رہے ہیں پیچھے. ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق ہمیں مانگنی چاہیے ان کے لیے بھی جو بیچارے نہیں کر پا رہے, اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے, نیکیوں میں لگائے رکھے. انسان کی طبیعت میں اگر نیکی پسند ہونا ہے نا تو یہ اس کو بہت ساری نیکیوں کی طرف لے آتا ہے. یہ کوئی دعوت سن لیتا ہے نیکی کی کہ آئیں فلاں کام کرتے ہیں, جو اچھا کام ہے, نماز پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے کرنا ہے, کتنا پیارا کام ہے, اس اچھے کام کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر ہماری طبیعت میں نیکی پسندی ہوگی تو ہم اس کام کی طرف آگے بڑھیں گے. اگر ٹال مٹول ہوگی, اس طرح کے میسیجز بھی میرے پاس آ رہے ہیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اگلی مرتبہ وہ دیکھ کر کے چلو اذان ہو گئی نا, اذان سے پہلے تک تو وہ یہاں کھڑا ہو کر مسجد کے راستے میں کھڑا ہو کر کام کر رہا تھا یا اپنی ایکٹیویٹیز میں تھا, اب اذان ہو گئی, لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوں گے تو اپنے آپ کو اچھا نہیں لگتا, یار لوگ جا رہے ہیں, جاتے جاتے کہیں گے مجھے, چلو ابھی یہاں نہیں کھڑے ہونا, آپ گھر پر چلے جاتے ہیں, جب ٹائم ختم ہو جائے گا, نمازی واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ آ کر راستوں میں کھڑے ہو جائیں گے. اتنی بڑی محرومی ہے کہ لوگ جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اس راستے سے بھی ہٹ کے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی چلو, اور ساتھ اس کے خیر خواہ ہیں, اس سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہ جائیں, میرا مسلمان بھائی بھی جنت میں ساتھ جائے. سبحان اللہ. تو یہ اس کو یوں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ یہ جا کس طرف رہے, اور اس موقع پر بھی سوچے آدمی کرنے والے کام کہ دو ہی طرح کے تو کام کرنے انسان ہے کہ حقوق اللہ ہیں, دوسرے حقوق العباد ہیں. اب جب اذان ہو گئی ہے تو حقوق اللہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ کا حق متوجہ ہو گیا, اب ہمیں جانا ہے اس طرف, اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے, نبی کریم علیہ السلام کا بھی حق ہے, مؤذن کا بھی حق ہے, مسجد کے امام کا بھی حق اس میں شامل ہے, تو اس میں کچھ بندوں کے بھی حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے. تو ان سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے, اور پھر کتنی اچھی اچھی نیتیں بھی اس میں موجود ہیں. اگر کرنے والا ہوگا تو کرے گا جاتے ہوئے راستے میں. تو یہ بالکل جو ہے وہ انسان کو یوں بھی سوچنا چاہیے کہ میری کون سی خطائیں ہیں, غلطیاں ہیں کہ میں مسجد کے باہر کھڑے ہونے کے باوجود مسجد کے اندر نہیں جا رہا, تو میری کتنی بڑی محرومی ہے. سعادت تو یہ تھی, خوشبختی یہ تھی کہ میں اندر چلا جاتا, تو یہ اندر جا کے جو ہے وہ اپنی جنت کا جو ہے نا سامان کرتا. اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ استغفار کرے, یعنی جیسے آپ نے توجہ دلائی ہے نا کہ جب آدمی کسی نیکی سے محروم رہ جاتا ہے تو یہ آتا ہے کہ میری کون سی ایسی خطا ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس نیکی سے محروم رہ گیا. اور یہ ہونا چاہیے, یعنی ہمارے ذہن میں اگر ہم کوئی نیکی رہ جائے تو ہم اپنا ذہن بنائیں کہ وہ کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں اس نیکی سے محروم رہ گیا ہوں. تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ ہم استغفار کریں, رب تعالیٰ سے توبہ کریں, یا اللہ تو معاف فرما دے, مجھے نیکی کی توفیق عطا کر. تو رب کی رحمت سے پھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ استغفار کرنے والوں کی طرف کی پر برستی ہے, اور اس برکت سے جو ہے انشاءاللہ پھر نیکی کی توفیق مل جائے گی. مصیبت میں پڑنا جو ظاہری طور پہ ہمیں مصیبت لگتی ہے, اس میں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مصیبت آ گئی, پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہم سے ہو گیا کہ میرے بچے ہی صحیح نہیں ہو رہے, میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہوتی, میں جو کام کرتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے, پتہ نہیں کون سی ایسی خطا ہو گئی. کہیں یہی والی چھوٹی چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں جو دراصل ہیں بہت بڑی, لیکن میں ان کو چھوٹی سمجھ کے اگنور کر رہا ہوتا ہوں. اللہ کریم ہمیں نیکیوں سے محبت نصیب فرمائے, ہماری محرومیاں دور کر کے خوش بختیاں ہمارا مقدر فرمائے. آئیے ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی فرمائشوں کی کالز اور عدنان بھائی سے نعتیں سنیں گے, کلام سنیں گے. سیدتنا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کی استقامت, رکن شورا شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ, یہ الحمدللہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں اس معاملے میں. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات, حضرت سیداتنا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ رسول کی ایک ایمان افروز حکایت اور آپ کی ایمان پر استقامت, اسلام پر استقامت سنیے, اور اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے, اسلام پر موت عطا فرمائے. آپ نے اسلام قبول کیا تو اب یہ ذہن بنا کہ ان کی جاننے والیاں, حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کی جو جاننے والیاں ہیں کہیں دوزخ کا ایندھن نہ بن جائے, تو انہوں نے اپنے جاننے والیوں پر انفرادی کوشش شروع کی. بڑی خاموشی کے ساتھ, بڑی استقامت کے ساتھ قریش کے خواتین تک نیکی کی دعوت پہنچائی. مکے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے
اگر تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سخت سزا دیتے. یہ دور کون سا تھا کہ اسلام کا اظہار کرنا جرم تھا. کفار کے نزدیک نماز پڑھنا جرم تھا. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار اور اظہار کرنا جرم تھا. مکے کے کفار نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تمہیں مکے میں نہیں رہنے دیں گے. زادہ اللہ شرفا و تعظیما، تمہیں مدینے مسلمانوں کے پاس پہنچا کر دم لیں گے، کیونکہ ہجرت ہو چکی تھی. جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ مدینے چلے گئے تھے. ہاں، جو کسی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکے وہ مکے میں بھی رہے. تو انہوں نے ایک اونٹ پر حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو سوار کر لیا. اس پر کاٹھی نہیں رکھی ہوئی تھی، جو سیٹ تھی وہ نہیں تھی. اور جب کسی مقام پر یہ قافلہ پڑاؤ کرتا، اسٹے کرتا، تو حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو انہیں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیتے، خود سائے میں بیٹھ جاتے. 3 دن تک یہ ہوتا رہا اور یہ قافلے والے ان کو کھلاتے اور پلاتے بھی نہیں تھے. مگر قربان جائیے ان صحابیہ کی استقامت پر. عرب کی چلچلاتی دھوپ، سفر کی تکلیف، بھوک، پیاس، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو ذرا ذرا سی بات پر ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ہو شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور کیا ہوا کہ ایک دن قافلے والے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، خود سائے میں چلے گئے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے اچانک اپنے سینے پر کسی چیز کی ٹھنڈک محسوس کی. جب دیکھا تو پانی کا ڈول تھا اور یہ آسمان سے آیا تھا. انہوں نے بےتاب ہو کر تھوڑا سا پانی پیا، وہ ڈول اوپر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ڈول پھر نیچے آیا، پھر تھوڑا سا پیا، پھر ڈول اوپر چلا گیا. کئی بار ایسا ہوا. جب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ان کے جسم میں گیا تو جسم میں جان آئی. اب ڈول سارے کا سارا ان کے حوالے کر دیا گیا. خوب سیر ہو کر پانی پیا اور گرمی کی شدت، دھوپ کی تمازت، تو باقی پانی انہوں نے اپنے جسم پر ڈال دیا، کپڑوں پر انڈیل لیا. اب وہ لوگ آئے جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا قبول اسلام کے جرم میں. ان پر پانی کا اثر اور ان کو فریش دیکھا. پوچھا کیا تم نے آزاد ہو کر ہمارے پانی کے مشکیزوں سے پانی پیا ہے؟ میں کہا نہیں. انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ آسمان سے ڈول آیا، میں نے تھوڑا تھوڑا پیا، پھر سارا میرے حوالے ہو گیا اور میں نے پیا اور الحمدللہ اس سے ہی میری طبیعت بہتر ہوئی. اب وہ کہنے لگے اگر تم سچی ہو تو تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے. اب انہوں نے جا کر مشکیزوں کو دیکھا، پانی کے مشکیزیں تو بھرے ہوئے تھے. تو اب ان قافلے والوں نے انہیں چھوڑ دیا اور سارے کے سارے قافلے والے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کی دین اسلام پر استقامت کی برکت سے مسلمان ہو گئے. گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے، گھر والے نماز نہیں پڑھتے. لوگ، عورتیں مجھے ملانی کہتی ہیں، ہاں ہاں تو بڑے پردے والی ہے، تو بڑی با پردہ ہے، ہمیں پتہ ہے، یہاں تو برقع اتار دے. اس طرح کی باتیں سن کر تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے. گھر میں بھی تانے ملتے ہیں. ہمت نہ ہاری، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی رہیے. انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. آپ شادی شدہ ہیں، بچوں کے منصوب انشاءاللہ سنتوں کے پیکر بن جائیں گے، سنت پر عمل کریں گے، امامہ سجائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. مگر آپ استقامت رکھیے، خوش مزاجی، نرمی، تحمل، برداشت. ساس سسر کی طرف سے اگر تکلیف ہے صبر کیجیے. ہاں ہماری طرف سے تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف ہی نہیں دینی چاہیے. بھائیوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے تکلیف ہے تو زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیجیے، ان کے رب عز و جل کو پکاریے، اس سے دعا کیجیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। किसी ने एक शेर कहा है कि हवादिस में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। हवादिस में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। अगर मुझे किसी ने सताया है, कोई घरेलू प्रॉब्लम हो गई है, तो घर की प्रॉब्लम वो दुनिया में बाहर जाकर ना सबको बता दी, सारे दोस्तों को पता चल गया कि हजरत को आज वालिद साहब ने डांटा है। ये नहीं होना चाहिए। घर का मामला घर में ही, और वालिद साहब से दिल में कोई गुबार लाकर बाहर बयान करता है क्या? अच्छी औलाद का ये तरीक़ाकार नहीं होता। अपने घरों को संभालने वाले मर्दों ख़वातीन सबको ये चाहिए कि घर की बात को घर में ही रखें। और फिर जो बड़ा प्यारा मदनी फूल बयान किया गया कि कोई तकलीफ़ आ गई तो आए ना बारगाह रिसालत में इस्तिग़ासा कर दें, अपने रब की बारगाह में दुआ कर लें, इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ को दूर फरमाएगा, दिलों में मोहब्बतें भी पैदा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों को अमन व सुकून का गहवारा बनाए। आइए मज़ीद कॉल्स आपकी शामिल करते हैं। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अतारी है। मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मदनी चैनल का सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त है। आज मौजू बड़ा ज़बरदस्त लिया है, करने वाले काम। अल्लाह ताला इस सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अदनान भाई से मेरी अर्ज ये है कि मुझे कलाम सुना दे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह। एक मैसेज है, गुजारिश है कि कलाम सुना दें। या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर। कई मैसेजेस इस कलाम के हैं कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बहरहाल कॉल्स को शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सफियान अत्तारी है। मैं खानेवाल 11 चक से बात कर रहा हूँ। खालिद भाई, आपका मौजू हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ये नात खान इस्लामी से ये कलाम सुनवा दे। बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो बर मदीने में। सुभान अल्लाह। अदनान भाई से गुजारिश है कि ये वाला कलाम सुना दें। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मोहम्मद गुलाम यासीन है बहावलपुर से। अदनान भाई तक मैसेज पहुंच गया है आपका, और कॉलर ने भी जो कॉल की, अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। मौज़ूआत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी सिलेक्शन के लिए हमारी मजलिस बनी हुई है। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, ख़ुद सलमान भाई हैं, और डायरेक्टर हैं हमारे जामी भाई माशाल्लाह। इनकी मुशावरत से मौज़ूआत तय होते हैं और वो पूरे महीने की तकरीबन डिसाइड हो जाते हैं। वो हमें बता दिए जाते हैं, उसके मुताबिक कुछ ना कुछ कोशिश होती है तैयारी करके हाजिर हुआ जाए। तो ये क्रेडिट यकीनन उन तमामी अफराद को जाता है जो इसके लिए सोचो विचार करते हैं और गौर व फिक्र करके अच्छे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशें काविशें कबूल फरमाए। आप पसंद करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फीडबैक से नवाज़ रहा करें। मदनी चैनल के दीगर नाजरीन भी फीडबैक दें। कोई मौजू आप समझते हैं कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, वो भी शेयर कर सकते हैं, और माशाल्लाह करते ही हैं। और सलमान भाई इसको नोट भी करवा देते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं शम्स भाई माशाल्लाह, इनको नोट करवा देते हैं मेरे सलमान भाई, और माशाल्लाह नोट कर भी लेते हैं। जब इस तरह का मशवरा होता है जिसमें मौजू सेलेक्ट किए जाएँ तो उसमें आपके मैसेजेस को भी, वहाँ भी आपके मैसेजेस को शामिल किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला बरकतें दे। अच्छा पैगाम, अच्छे मशवरे देते रहने चाहिए। कुर्बान भाई का मैसेज हमने आज भी पढ़ लिया है। कुर्बान भाई खुश रहिए। चश्मा बैराज से आपने मैसेज किया, अल्लाह बरकत दे आपको। और फैसलाबाद से आसिम कादरी अत्तारी हैं, ये कह रहे हैं कि हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं, ये कलाम सुना दीजिए। अच्छा जी, एक किताब एक सवाल ये सेगमेंट होना चाहिए, इंशाल्लाह इसको आने वाले दिनों में शामिल करेंगे। अच्छा, मज़ीद फरमाइशें हैं। और मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले शफ़क़त भाई हैं, और शफ़क़त भाई और शफ़ीक भाई, जब्बार भाई और रिजवान भाई, अब्दुल जब्बार भाई, माशाल्लाह काफ़ी सारे अफराद की तरफ से इस एक मैसेज में फरमाइश आई है। कुछ कॉल्स मज़ीद लेते हैं और फिर फरमाइशों की तरफ चलते हैं। मेरा नाम उमर हयात अत्तारी है। मैं तानिया वाला से बात कर रहा हूँ। बहन भाई से ये अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दे। कोरोना से हमें बचा या इलाही, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मज़ीद
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خالد بھائی ایک کلام سنوا دیں۔ غم ہو گئے بے شمار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ تیرے نثار آقا۔ چلیں جی مزید۔ محمد عمیر اتاری ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے۔ میری نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ سلمان بھائی کہتے ہیں یہ تو آپ نے سنا دیا، مزید کال۔ میرا نام محمد فضل ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خالد بھائی سے یہ سوال ہے، کوئی نعت کا پنجابی شعر سنا دے۔ کوئی نعت کا پنجابی شعر سنا دیں؟ ارے بھائی تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی میرے لیے، بہرحال میں ابھی سوچتا ہوں اور نثر میں آپ کو کوئی شعر سناتا ہوں۔ مزید کال۔ محمد رضوان اتاری گنگا پور سے۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ مبلغین کی آمد مرحبا۔ میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نہ مدیدہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ لاسٹ کال لیتے ہیں۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے نعت سنا دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت عمدہ پڑھا آپ نے، اللہ کریم اور برکت دے۔ لگتا سلمان بھائی کو آپ نے بہت غور سے سنا یہ کلام پڑھتے ہوئے۔ ویسے مشکل طرز ہے اس کلام کی، نہیں عدنان بھائی، لیکن بہت اچھی ہے۔ چلیں اب آپ کی طرف ہیں، آپ کی باری ہے، دیکھتے ہیں آپ کن ناظرین کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے
साहिब जमाल या सैयद बशर उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई, दिल क्या सवर गया मेरी किस्मत सवर गई, हिजरे नबी में आगा कहा बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, हालत बता रही है ये कैफो सुरूर की, इस अंजुमन पे खास नजर है हुजूर की, ये निस्बत रसूल का पैगाम खास है, बरसात हो रही है गुलामों पे नूर की, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरत क़मर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, बात अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, गुम हो गए बेशुमार बंदा तेरे निसार बंदा तेरे निसार गम हो गए बेशुमार तेरे निसार आका टूटी जाती है पीठ मेरी टूटी जाती है
غم زدہ غم گسارا اتنی رحمت رضا اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم کی برکت سے ہماری مزید بھی مشکلات دور فرمائے۔ دکھوں میں تم نے اجاگر کو راحتیں دی ہیں، تم ہی سے اس کا گزارا تمہیں سلام سلام۔ دنیا اور آخرت میں جب میں رہوں سلامت، تو پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عذابات سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جو ہم زندہ ہیں یقیناً اس لیے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی رحمت سے آسرا ہے۔ اللہ کریم نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں حصہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ایک گلدستہ شامل کرتے ہیں، ایک پیکج شامل کرتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ کرنے والے کاموں کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ بس کرنے کے کام کرو، ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ میں آپ کو یہ صحیح بولتا ہوں، مدنی کاموں میں اپنا وقت کھپاؤ۔ درس دو فیضان سنت کا، مدرسۃ المدینہ بالغان، پھر انفرادی کوششیں، بیانات، مدنی انعامات پر عمل، جو ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کرے گا نا، اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کھیل کود کا، ایسا مشغول ہو جائے گا۔ باقی جو فارغ ہوتا ہے نا، خالی بس دوستیاں کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر گپے مارتے ہیں، SMS چلاتے رہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فالتو مت رہو، آپ اپنے ذمے کچھ نہ کچھ کام لگا لیں گے۔ اتنی دیر درس، اتنی دیر بیان، اتنی دیر مدنی چینل یا فلاں سلسلہ اتنی دیر میں دیکھوں گا۔ بلکہ مدنی چینل جو ہے نا، یہ تو ایک دینی کتاب ہے، تو جب بھی کھولو گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو مدنی پھول مل جائے گا الحمدللہ۔ اور میری بات کی آپ امید ہے جو دیکھتے ہیں ان کو تصدیق کریں گے کہ ماشاءاللہ ہم کو جب بھی کھولتے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ اب طرح طرح کے آپشن ہو موبائل میں، تو یہ گیم کھیلا، وہ یہ کیا فالتو لوگوں کا کام ہے۔ جس کے پاس کوئی دین کا کام نہیں ہے تو پھر اس کو اس کام میں الجھا دیا گیا۔ ہمیں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے، مدنی کاموں کے لیے پیش کر دینا چاہیے۔ دعا کریں گے یا اللہ ہم کو دین کے کام میں لگا دے، نہ ہم کھیلیں، نہ کودیں، نہ بیٹ، نہ بلہ، نہ گلی، نہ ڈنڈا، نہ فٹ بال، نہ بیڈمنٹن، کچھ بھی نہیں، نہ فون، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ ای میل، فالتو نہیں۔ حاجت ہے تو، ورنہ ہم کو ضرورت نہیں۔ جیسے مجھے اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر میں فون رکھوں نا، تو میرا خیال اگر 100 فون رکھوں نا میرے پاس،
तो शायद हर वक्त इन 100 की घंटियां बजती रहें। दुनिया में इतने खरीदार हैं, अगर ये सारे दावत इस्लामी वाले बन जाना, यकीन मानो हर तरफ सुन्नतों का परचम लहराता नजर। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह करीम अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया जिस तरह चाहते हैं हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए और सच्चा पक्का हकीकी दावत इस्लामी वाला, दावत इस्लामी का मुबल्लिग हम सबको बनाए। यकीनन बात फिर वही है जो अभी रुकने शुरा ने इरशाद फरमाई थी कि पीर अपना फैज़ान लुटा ही रहा है और मुरीद अपनी कोशिश के मुताबिक उससे हिस्सा लेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी कोशिशें बढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया दीन का काम करने वालों से, नेकी की दावत देने वालों से बहुत खुश होते हैं और उन्हें वक्तन फ़वक्तन दीन का काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा अंदाज़ है। हमारे आसपास भी हमें देखना चाहिए कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो वाकई नेकी की दावत देते हैं। हमारी मसाजिद में दरस फैज़ान सुन्नत का सिलसिला है और नेकी की दावत दे रहे हैं और आशिकान रसूल माशाअल्लाह जो बयानात वगैरह करते हैं, नेकी की तरगीबात इरशाद फरमाते रहते हैं। हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, नेकी की दावत वो दें उसे कबूल भी करना चाहिए। इसके अलावा रुकन शुरा की बारगाह में मैं अर्ज़ करूँगा कि हम माशरे में देखते हैं कि कुछ लोग नेकी की तरफ आ रहे होते हैं, नेकी का पैगाम कबूल कर रहे होते हैं, या बाज़ ज़िंदगी में कभी वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इंसान की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है और वो फिर गुनाहों को छोड़कर नेकी की तरफ आने वाला बन जाता है। ऐसी सूरत में करने का काम क्या है कि अगर हम किसी को इस तरह चेंज होता देखें तो क्या किया जाए उसके साथ? बिल्कुल उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि बाज़ औक़ात जब इस तरह का टर्निंग पॉइंट आता है और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाता है तो बाज़ हौसला शिकनी भी करते हैं। तो हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि नेकी की जानिब जो ये बढ़ रहा है उसमें हमारे हौसला बढ़ाने से, वैसे भी इस वक्त जो है उसे हौसला मिलने की जो है ना हौसला बढ़ाने की हाजत है। तो हौसला बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो नेकी के रास्ते पर गामज़न हो जाएगा, कामयाबी के रास्ते पर, जन्नत के रास्ते पर आ जाएगा। और फजूल कामों से बचने के हवाले से मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि अपने आप को नफ्स के सुपुर्द नहीं करना चाहिए कि जिस तरह नफ्स कहे हम उसी तरह करें। वो कहे कि अब तुम थक गए हो, अब आराम करो, अब तुम्हारा दिल जो है थोड़ा घबरा रहा है, ज़रा बाहर जाकर खेल कूद करो। तो यानी हर वक्त नफ्स की ही मानते रहने से भी जो है वो आदमी ना करने वाले कामों में पड़ जाता है। तो अक्ल को भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह पाक ने जहाँ पर नफ्स जो है वो हमें दिया है वहाँ अक्ल भी अता फरमाई है। तो अक्ल फैसला करेगी ना कौन सा काम किस वक्त कौन सा काम करना बेहतर है। तो अक्ल को इस्तेमाल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत सारे ना करने वाले कामों से बच जाएंगे। वरना नफ्स की मानते रहेंगे तो नफ्स सुस्ती दिलाता है। नमाज का वक्त आएगा तो जो है वो बहुत सारे काम और याद दिला देगा और नमाज से दूर कर देगा। या फिर नमाज का वक्त है, जमात अगर बिल फर्ज जो है वो वाजिब नहीं भी है, कोई बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो है वो जमात वाजिब नहीं होती, तो फिर नफ्स क्या करता है, जो घर की ख़वातीन हैं यानी औरतों पर तो वैसे ही जमात लाजिम नहीं है, तो क्या होता है कि नमाज में वो देर के मशवरे शैतान दे रहा होता है कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, करते 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 जो है बिल्कुल आखिरी टाइम आ गया तो बाज़ औक़ात मकरूह वक्त भी आ जाता है जी। और बाज़ औक़ात तो ऐसी गफलत जो है भी हो सकती है कि आदमी की नमाज ही कज़ा हो जाए। तो इसलिए जो है वो नमाज जैसे ही नमाज का वक्त शुरू हो, वैसे तो मुस्तहब्बात जो वक्त हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही पता चले मुस्तहब वक्त आ गया तो मुस्तहब वक्त के इब्तिदा में जो है वो फौरन नमाज अदा कर ले। क्या बात, नमाज अदा कर लेगा तो एक सुकून भी मिलेगा कि एक फ़र्ज अदा हो गया। वरना जो नमाजी है वो जानते हैं कि जब नमाज अदा नहीं की होती तो एक चुभन जो है वो दिल के अंदर होती है कि अभी नमाज अदा करनी है, अभी नमाज अदा करनी है, तो एक जो है वो धड़का लगा रहता है ना। तो इसलिए ये फर्स्ट टाइम पर मुस्तहब वक्त के फर्स्ट टाइम पर जो है वो नमाज अदा कर लें। उसके बाद फिर जो है दीगर काम होते ही रहेंगे, जो नमाज पढ़नी है, फ़र्ज पढ़नी ही है, दीगर जो है इसी तरह जो है वो दीगर जो हम पर फ़राइज़ हैं यानी नमाज के अलावा भी बहुत सारे फ़राइज़ और लाजमी काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। जैसे जॉब है, सही है, जॉब पर जाना है तो वक्त
وقت پر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ صحیح ادائیگی ہوگی نا جاب کی، اور پھر مشاہرہ بھی پورا ملے گا، ہماری طرف سے بھی صحیح ادائیگی ہوگی اور جہاں جاب کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی صحیح ادائیگی ہوگی۔ جی اور کوئی ایسا نہیں ہو جائے گا سانحہ کہ پھر ہم ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جائیں اور بیٹھتے سوچتے رہ جائیں، پھر آنسو بہاتے رہ جائیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ کرنے والے کام یہی ہے کہ جاب ہے تو پھر وقت پر جانا چاہیے نا۔ اب کیا روز ہی لیٹ ہو رہے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ آتے ہی لیٹ ہیں اور پھر شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض درخواستیں آتی ہیں، میرے پاس بھی آتی ہیں، اور کئی ایک شعبہ جات ہیں، تو بعض اوقات کوئی درخواست آتی ہے تو ان کی لیٹ منٹ اتنی ہوتی ہے کو کہہ رہے ہیں نا ہمارا اتنا اضافہ کر دیں، ضرورتاً اضافہ کر دیں، اور بھئی اپنی لیٹ منٹ ختم کرو تو اس ضرورتاً اضافے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کرنے والے کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسئلے بھی ہمارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کرنے والے کام اچھا جی، تو بعض لوگ ایسے بھی دیکھا گیا ہے بولتے ہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ اس بارے میں آپ تھوڑا سا اگر فرمائیں، رہنمائی فرمائیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، بلکہ اپنی اپنی دیکھ یوں تو صحیح ہے کہ اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے، لیکن اپنی اپنی ہی دیکھ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اگر کوئی جو ہے وہ اچھی بات ہم اس کو بتا سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تو دوسروں کو بھی اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ آصف بھائی نے ایک تحریر بھیجی تھی، اس میں تھا کہ پیچھے اس امام کے، تو وہ پیچھے سے مراد تو دراصل یہی ہے کہ جس طرح امام نے ارکان ادا کرنے ہیں اس نے آگے کرنے ہیں، میں نے اس کی مطابقت میں ادا کر رہے ہیں، پیروی میں ادا کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو غلط معنی میں لیتے ہیں اور پیچھے جیسے جاسوس نہیں لگے ہوتے وہ ایسے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یا شیخ اپنی دیکھ میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے اور اپنی اصلاح کرتا چلا جائے، دوسرے کو بھی نیکی کی دعوت دے، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو تو دیکھے، عیب دوسروں کے نہ دیکھے اور نیکی اپنی نہ دیکھے، بس اپنے آپ کو بندہ گناہگار تصور کرے۔ اور یقیناً ہم نے اولیاء کا یہ انداز دیکھا بھی ہے اور کتابوں میں پڑھا تو بہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عاجز بندے، جو اس کے مقبول بندے، انہوں نے اپنی زندگی میں عاجزانہ انداز اختیار کیا ہے، اور یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے کہ اپنے آپ کو بندہ چھوٹا تصور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بلند فرما دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اصل یہ ایک یوں سمجھے باطنی چیزوں میں سے ہے کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، تو ان امور کی طرف عام طور پہ نہیں توجہ جا رہی ہوتی۔ کرنے والے کاموں میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اگر کہیں جانا ہے تو اپنے چہرے کو صاف رکھنا ہے، اچھے لباس کا انتخاب کرنا ہے، گفتگو میں جو الفاظ لوگوں تک پہنچانے ہیں وہ بھی اچھے سچے تو شاید نہ بھی ہوں، بہرحال سچے کو کم از کم ہو، لیکن دل میں کیا چل رہا ہے اس کو چھپائے رکھنا اور دل کا مختلف بیماریوں سے آلودہ ہونا، اس کو بھی تو دور کرنا چاہیے نا، یہ بھی تو کرنے والا کام ہے۔ دل بھی صاف ہو، چہرہ بھی صاف ہو، اچھی بات۔ کرنے والے کام باطنی کام بھی ہیں کہ ایک تو جو ہے وہ دیکھنے کی چیز دیکھے، سننے کی چیز سنے، سوچنے کی چیز سوچے، اور کرنے والے کام کرے۔ یعنی جو بھی چیز ایسی ہے کہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اپنی عقل سے لے، اور دوسرا یہ کہ انجام پر بھی غور کرے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ اگر انجام اچھا ہے تو کام کو کر گزرے، اگر انجام برا ہے دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی تو دونوں اعتبار سے وہ چیز نہ کرے۔ تو اب یہ چیز تو ہے۔ اچھا، پھر ابھی بات کر رہے تھے شاہد بھائی کے نفس کی، اور کہ وہ جو کہتا ہے وہ مشورہ دیتا ہے اس پہ عمل کر لیتے، حالانکہ بات جو ہے نا زیادہ حاکم کی ماننی چاہیے، مشیر کی نہیں۔ مشیر اچھا کو مشورہ دے تو اس کو لینا چاہیے، برے مشورے نہیں۔ اور نفس جو ہے نا ایسا مشیر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو ہے نا وہ برے مشورے زیادہ دیتا ہے۔ تو اب اچھے مشورے دینے والی اور فیصلہ کرنے والی کون ہے؟ حاکم کیا ہے؟ وہ عقل ہے اور وہ نور ہے، اور نور کی اگر روشنی میں اگر فیصلہ کیا جائے گا تو اب مشورہ لے کے فوراً جو ہے نا اس پہ چل پڑنا، ہم نے اپنا جسم کا اور اپنے اعضاء کا فیصلہ دے دیا، تو یہ جو ہے نا وہ نہ کرنے والی بات ہو گئی۔ تو اب فیصلہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ عقل کے نور میں، اور جو عقل ہمیں کہتی ہے کہ بھائی اس کا انجام برا ہوگا اگر تم نے یہ کیا،
نفس نے تو کہہ دیا کہ کر لو، لیکن عقل کہتی ہے اس کا انجام برا ہوگا، تو جو عقل نے کہا ہے تو اس کی مانے، تو حاکم کی ماننی چاہیے. ٹھیک ہے، انسان کے جسم میں حاکم اس کی عقل ہے، اور جو ہے نا وہ دل جو ہے وہ یہ بھی اس کا مددگار ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے باطنی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور آپ نے یہ جو کہا نا کہ بعض چیزوں کو بندہ غور ہی نہیں کرتا، واقعی آپ دیکھیں جھوٹ کس کو کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے، ان کو سیکھا نہیں جاتا. اب منجیات ہیں ان کو حاصل کرنا یا ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. اب جو آپ اتنے اعلیٰ امام اہل سنت نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور اچھا خاص ذہن بنایا. خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پورا تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا، اور الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے 2 کتابیں بھی اس پر جو ہے نا وہ الحمدللہ چھاپی ہیں، شائع کی ہیں. تو ایک تو ہے کہ باطنی باطنی بیماریوں کا علاج، باطنی بیماریوں کی معلومات، اور دوسرا نجات دلانے والے اعمال. تو یہ جو 2 کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کے اندر تو یوں سمجھیں کہ اکثر فرض علوم بیان ہوئے ہیں. اب ان کو بھی سیکھنا کہ اب اس میں ایک کرنے والے کام بتائے گئے اور دوسرے نہ کرنے والے کام بتائے گئے. تو ایک میں وہ کام بھی ہیں جو دل کے اندر ہیں، جو باطن میں چھپے ہوئے جو نہیں کرنے، تو وہ باطنی بیماریوں کی معلومات اس میں دی گئی ہے. تکبر ہے، اچھا تہور کیا ہے، پھر جو ہے وہ یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب نئے نام سنیں گے، نئی چیزیں پڑھیں گے. جب یہ چیزیں کیا ہیں، اچھا کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ تو باطنی بیانیاں ان کو پڑھ لیں، علم حاصل کر لیں، اور ان کو نہیں کرنا. اور جو نجات دلانے والے کام ہیں، دنیا میں بھی نجات دلاتے ہیں، آخرت میں بھی نجات دلاتے ہیں، تو وہ کرنے والے کام ہیں انہیں کرنا چاہیے. جتنا علم سیکھیں گے، علم دین ہمارے پاس ہوگا، تو ہمیں اس کا پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کون سے ہیں، اس کو خوش کرنے والے کام کون سے ہیں، اور کون سے وہ کام ہیں جو اس کی ناراضی کا سبب بن سکتے ہیں. تو ہمیں اختیار ہوگا ہمارے پاس کہ ہم کن کاموں کو اختیار کریں. یقیناً عقل مند آدمی یہی فیصلہ کرے گا، عقل اسی سمت میں رہنمائی کرے گی اگر سلیم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ پیش کرنے میں جو غلطی ہو گئی اور رب العالمین اسے اپنے کرم سے معاف فرمائے، اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام شامل کریں. یا شفیع الورا سلام علیکہ یا نبی الہدا، سلام علی خاتم الانبیاء، سلام علی سید الاسفیاء، سلام علی سیدی یا حبیبی
सुबह मेरी रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी खुले आँख सल्ले अला